ان کے پینے سے اور شہوات نفسانی مناته طعام و شہوات سے بھی سے منع کر دیا تھا اور کھانے پینے سے بھی منع کر دیا تھا. شفیعی لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل کرنا. پھر اٹھے گا قرآن اٹھے گا یقول قرآن کہے گا کہ مناته نوم باللیل یا نہیں تھکا ماندا رہتا تھا رات کے وقت. مناته باللیل مناته نوم باللیل میں نے رات کو اس کو سونے سے منع کر دیا. میں نے کیا کہ قرآن شریف سن رہا ہے تراویح پڑھ رہا ہے اور تھکے مندے کھڑے ہو کے میں سویا. بشفے نہیں تھی یا لبا میری بھی سفارش تیرے ہاتھ سے قبول. آخری لفظ ایسا دیزا فیفقان تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. ایک سفارش کرنا ایک کا اسے قبول کرنا. قرآن حدیث کو اتنے گل پتہ چلتی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کی لیکن ہر سفارش قبول نہیں ہے. سورۃ المدثر ہے قرآن پاک میں سورۃ مزمل ہے نہیں پڑھی بھول نہ جائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں نے ہمیں دسیا. مثال کے طور پہ جہنم کے دروازے سے جڑے کھڑے ہوں گے فرشتے وہ مسلمان دوزخ کے اندر جان گے. کفر سے جان گے نا جنہوں کچھ کلمہ کو مسلمان دوزخ کے اندر جا کے کہ وہ فرشتے جڑے ہیں انہوں نے پوچھا یہ مسئلہ کا کوئی سکر بجائے کہ مسلمان بھی سے وہ کچھ بھی دوزخ کے اندر چلے گئے وجہ کی ہوئی ہے. وہ پھر جواب دیں گے کہ قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطيع المسكين. نہ کسی نماز پڑھتے تھا نہ ہی کسی غریب کا دھیان رکھتے تھے. فكنا نخوض مع الخائضين لوگ بھی مذاق اڑاتے رہے اور قیامت کے دن بھی کی پرواہ نہیں کی تھی. حتیٰ آتانا الیقین انہیں کماتے لگے رہے کہ موت آ گئی. اتنے ایسے تک پہنچ گئے نا بیان قرآن کا لکھا. پھر اگے آ گیا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. پہلے بتا دیا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. لوگ شفاعت کریں گے فما تنفعهم لیکن نفع نہیں دے گی شفاعت لوگوں کی ہوگی. شفاعت ہو رہی ہے قرآن کا لفظ دے کہ شفاعت کرنے والوں کی کریں گے لوگ شفاعت. آپ کے قرآن ہوئے گا وہ شفاعت کرے. کوئی نیک انسان جو نیکی کی دل سے کر لاتا ہے وہ کے پاس مقرر سارے انبیاء ہوں گے. لیکن قرآن کی آیت ہے کہ مانی نہیں جائے گی ایسے لوگوں کے ہاتھ پوری دنیا سے لاپرواہ ہو کے پرواہ کی بننا بھی جائے گی. لیکن اے دو جڑے ہستیاں ہیں ایک روزہ ہے قرآن ہے انہوں کے بارے میں خود فرما دینا تھا یہ شفاعت جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. اگر ایک کسی کی شفاعت کر گے وہ قبول کی جائے گی. اللہ نے محشر لگے گا یہ اس واسطے کہ وہ لوگوں کے گناہ بھی سامنے آ جائیں اور لوگوں کے نیکیاں بھی سامنے آ جائیں. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھو نیکی اس کو شکل بھی دیکھے گا. مثلا میں اخلاق نال پیش آیا کسی نال نیکی یا کسی کی مدد کی یا نیکی ہے کسی نے کوئی کسی نے علم پڑھایا وہ نیکی ہے ان نیکیوں کو دیکھے گا. یہ بارے میں مختلف مطلب قرآن ہے قرآن اسے کس طرح دیکھے کتاب اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی یا کوئی بندے کی شکل ملے گی یا کس طرح اٹھ کے مطلب بولے گا بات کرے گا. ایک گل کے باہر والے کلیئر ہے کہ ایک چیز انسان کو نظر آؤں گی قرآن اس کا ذرا شر بھی جڑا ذرے کے برابر نظر آئے وہ کس
کس شکل سے نظر آئے گا ایک قانونی ملوک اور انسان کی انسان نظر آئے گی. لیکن کچھ حدیثوں کو پتہ چلتا ہے کہ بہرحال ایک نہ دینے والا یہ کوئی شکل انہوں ملے گی یا پھر زبانیں حال کے نال یہ پکارن گیا. مطلب کوئی شخص سانوں اماں کی پیٹی تحفہ کرتا اج بھی گلی ہے مہینے بعد وہ اماں کی پیٹی اٹھ کے نہیں آتی کہ چلے امن بھائی وہ تو یہی آتی لیکن وہ تو پیٹی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے تو بندے کو پتا چل جائے فلانا بندہ کوئی جن کو میں نہیں بولتے اب لیکن سانوں وہی اثر پہنچ جاتا ہے ہم پتہ لگتا ہے. اس طرح بعض علماء کہتے رہیں گے انسان کے دل عمل میں شکل دے جائے کوئی اللہ شکل دیکھے گا اور وہ ہر چیز دی وہ بھی پورے مطابق خوبصورت شکل ہوئے. حدیثوں نے بعض دنوں تو انسان کو پتا چل رہا ہے کہ مثلاً قبر کے اندر جب انسان کو عذاب کرے گا نماز آ جائے گی صدقہ آ جائے گا حسن اخلاق آ جائے گا خلاف چیزاں جڑیاں انسان تک عذاب نہیں پہنچے آ جان گی نہ چیزاں ان کے بارے تو ابھی قیافہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ کس شکل کے اندر تھا. عذاب کے فرشتوں نے بندے کو کھیل لیا تو کبھی بات نے فرمایا کہ وضو آیا یا وضو کی کرنے خیال سے کر لیا وضو آیا اور انہیں عذاب کے فرشتوں کو بھی جانے پھر موت کے وقت کہنے لیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ فرشتوں نے موت کے وقت ہاتھ پایا اور جان پہلے یہ بڑی سخت ہوئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں پیو کا جڑا ختم کرتا سی ماں پیو کی خدمت جڑی کرتا سی وہ خدمت آئی اور انہیں پوری جان نکلنے میں عمل کو آسان کر دیتا. یعنی ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک چیز بن کے آئے گی اس وقت جڑی انسان کی جان ہے وہ آسانی کے نال کرے گی. بڑے واقعات ہیں جنہوں پر کہ انسان خدا اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا جن کا محجوبون حجاب آئے گا رب اور انسان کے درمیان. پھر کیا کہ انسان کا حسن اخلاق دنیا کے اخلاق میں بچے گا وہ اخلاق آئے گا اور اللہ اور پورے درمیان پردہ پیچھے جاتے ایک چیزاں آ رہی ہیں یہ اٹھے ان چیزوں نے کام دینا ہے انسان کو اس شکل کے اندر پانا ہے تینوں اسی آج نہیں جانتے لیکن سارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ باہر کی چیزاں آئیں گی. ایک حدیث بات اندر ہے کہ پولیس رابطے سے انسان کمرے کا جو ہے ٹہنی کمرے ہے ٹہنی کمرے جنہیں سکیلی جو ہوا کے اندر رکھتی ہے ایسا انسان پولیس رابطے سے کر رہا ہے تو لگ رہا کہ نہیں دیکھنا کہ ایسے میں اللہ کے ساتھ حسن انسان کا مطلب ہے کہ دنیا سے رہنے اور عمل کرتا سی لوگ مانتے ہیں یعنی وہ کہتا سی کہ ایک دن میرے کام ہوں جو میرا اللہ من خوش رہے گا اللہ کے بارے میں میرا اچھا گمان رکھا رکھے نا دنیا میں ایک گمان آئے گا اور ہر کے ان کو سرا سے گزار کرے گا. ایک چیزاں کہنا ہے حدیث مبارکہ اس واسطے ذکر کی ہیں کہ اجرا دیان نے قرآن اور رمضان کھڑے ہو جان گے اور جن بندے کے ہاتھ میں آواز کو نہ کریں گے اس طرح اور امال بھی نہ بڑھے یہ کیا مطلب ہے وہ تشکل ہونے والا یا تو کوئی شکل بنے گی یا کوئی شکل بنے گی تو انسان کی شفاعت کریں گے. شفاعت ان حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس موقع پہ انسان کو فائدہ دے گی اور وہ بھی حفاظت کرنی ہے انسان کے میدان محشر کا ایک خاص واقعہ کرنا کہ پھر حدیث پاک کو ختم کر دیں. دنیا کے انسان کیسی زندگی گزار رہی ہے اور مطابق ادارہ آخرت میں فیصلہ میدان محشر میں ذرا ایک روز اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کوئی قانون نہیں لایا ہے آج کسی دنیا کے اندر اکٹھے ہیں نا گناہ گار ہیں سب رشتے داریاں بھی ہیں تعلقات بھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ بڑا سن لیا وہ نہیں آ رہا دنیا سے تھی کٹھے رہ لیا ایک دوسرے دنوں کے پندرہ نہیں تعلقات رشتے داریاں لفا رہی ہیں آج نہیں وقت تعلق یہ متعین مجھے بہت سیڈ کر انہوں نے زیادہ کوئی واسطہ نہیں. کچھ لوگ ہوں گے ٹھیک لیکن انہوں نے کوئی منہ نہیں لگائے گا. بڑی پریشانی ہے اگر قیامت والے دن کسی نے کوئی منہ نہ لگائے اور بڑا
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو ایسے موقع کے اندر جڑا انسان کی سیلا رحمی دنیا کا اپنے رشتے داروں کے نام ہمارے مدد کا شریف کسی کا تعاون کا چلے گا، کسی سفارش کا شریف دنیا کے اپنے رشتے داروں کے نام مدد جاتے ہیں باوجود صبر کا چلے گا کہ وہ سیلا رحمی آئے گی اور لوگوں کو آتے ہیں بولو یار کیوں نہیں بولتے رہے، یہ میرے نام بولتا سی دنیا پہ اچھا تو لگا کرا دی رشتے داری ہی ہے، یہ آ کے لوگوں کو کہے گی اس سے بات چیت کرو گئی، یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ قیامت والے دن دیکھی شکل ملے گی۔ بہرحال حدیث بات پڑھیے تھے، پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ روزہ انسان کے حق کے اندر شفاعت کرے گا، اور قرآن شریف کی گل سے آئی ہے اور کسی کو بھی دیکھا کہ وہ کہے گا منا تو بناؤں، میں نے اسے نیند سے روکا تھا، ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ دن کے ٹائم بھی قرآن ہے، لیکن نیند تو انہیں کدو روکیا ہے، نیند کیوں تے تراویاں ہی روک دیا ہیں، اور کوئی چیز بھی روک دی معلوم ہوتا ہے کہ تراویاں یہ نہیں پڑھیا اور تم اپنی تیاری کی کچھ لوگ کا جو دھیان نہیں لگتے گیا تھا پتہ میرے فیملی لگتا ہے صرف پڑھنے کا اپنا اور میرے بہت ساری خوبیاں خوبیاں آئی کوئی انہوں کی بڑھیا میرے پرانے دوست ہے انہوں نے کچھ دینا سنا میں کی کام سیکھے میں تو سنا یار پہلے دو چار دن سے کام مجھے ہوں کام بولنا ہو گیا، انہیں میں کیا کہ میں جو جانا ساری مسجد کی تراویاں پورا مہینہ تک جاتی تھی مسجد سے، انہیں تراویح ہوئی ہے آخر تو مہینہ بڑھیا لگتی ہیں، تو انہیں کیا کہ ایس دفعہ نمازیاں جنہیں بھی نہیں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ایسا کوئی موسم آیا ایسی کوئی دنیا تراویح کو دور ہو گیا کہ انڈیا جو عام دنوں کی نمازوں نا اسی طرح ہی کوئی کسی نے وہ لوگ جڑے تراویح کے بڑے چھاتی نا ساری دن یاد قرآن شریف سنتے رہے، تو پھر میں آ کے شکر ہے سارے پریشانے ہوئے ہیں کہ لوگ وہ سفا رہ گئے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ کرے گا جس میں انہیں حالات کر سکتے حساب نہ کے لوگ ہم ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ حدیث بات ہے یہ سامنے دستی دی ہے کہ تراویاں پڑھنا رائنا نہیں ہے، اگر تراویاں ہی قرآن ہے نا قرآن سنیا کرے گا نیند بھی آتی ہے، تھکیا والی بندہ ہوتا ہے لیکن کھڑا ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن کہ قرآن مجید تراویاں پڑھنی جان گی اور ساری شفاعت کرنی اور خوش خبری ہے کہ انہوں نے شفاعت اللہ قبول بھی کر ہے، اس دعا کے نال بدل ختم کرنے کی جانا ہے رمضان کے روزے اور تراویاں جڑیاں پڑھنے والی سارے حق کے اندر قیامت والے دن شفاعت کرنے والوں کا آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ